بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج ایک بار پھر اپنا نوشہر فیروز آیا ہوں۔ میں پہلے 2018 کے انتخابات کے سلسلے میں نوشہر فیروز آیا تھا اور آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو جتوایا۔ میں لانگ مارچ کے سلسلے میں، عوامی مارچ کے سلسلے میں جب نوشہر فیروز سے گزرا تو آپ نے بڑا جوش اور جذبہ کے ساتھ ہمارا استقبال کیا ہے، تو مجھے وہ استقبال آج تک یاد ہے۔ آج میں ایک بار پھر آپ کے پاس آیا ہوں اس لیے کہ 8 فروری کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے مجھے نامزد کیا ہے کہ میں آپ کا وزیر اعظم کا امیدوار ہوں گا۔ تو میں اس بار آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے کہ آئے میرے ساتھ دے اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گے۔ ہم وفاق میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گے۔ میں نے اپنا انتخابی منشور پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی منشور، ہمارا عوامی معاشی معاہدہ جو 10 نکات عوامی معاشی معاہدہ ہے، یہ غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے منصوبہ ہے، یہ بے روزگاری کا مقابلہ کرنے کے لیے 10 نکاتی ایجنڈا ہے، یہ مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے 10 نکاتی ایجنڈا ہے، اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ مجھے اپنا وزیر اعظم بنائیں اور میں اس تمام جو 10 نکاتی ایجنڈا ہے اس پہ عمل درآمد کروں گا، غربت کا خاتمہ کروں گا، بے روزگاری کا خاتمہ کروں گا، اور اس مہنگائی کا بھی ہم مل کے مقابلہ کریں گے۔ ہم خاص طور پہ نوشہر فیروز کے لیے، ہمارے نوشہر فیروز کے لیے ہمارا خاص پلانز ہیں۔ ایک جو سیلاب متاثرین ہیں، جن کو سیلاب میں نقصان ہوا، نوشہر میں فیروز میں سب سے زیادہ نقصان ہوا، تو اسی انداز میں ہمیں نوشہر فیروز کے سیلاب متاثرین کو، نوشہر فیروز کے عوام کو مدد کرنا ہے۔ میں نے سیلاب کے دوران مختلف علاقوں کے دورہ کیا، تو وہاں خواتین کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہمارا گھر بنا کے دے۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کو گھر بنا کے دوں گا۔
اور پھر میں نے پورا دنیا کا دورہ کیا. میں نے اقوام متحدہ کا سربراہ کو کا سیکرٹری جنرل کو پاکستان لے کر آیا. میں نے ان کو بتایا کہ دیکھے میرے عوام کا کیا نقصان ہوا ہے, میرا ملک کا کیا نقصان ہوا ہے, آئے ہمارے ساتھ دے, مدد کرے. اور ہم ان کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دیا. اور اس وقت ہم دنیا کا سب سے بڑا جو گھر بنانے کا پروگرام ہے وہ آپ کا سندھ حکومت کروا رہا ہے. ہم نے کم عرصہ میں 20 لاکھ گھر بنانے کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں. اور ہم نہ صرف پکا گھر بنا رہے ہیں مگر ان سیلاب متاثرین میں سے ان کے گھر کے خواتین کو مالکانہ حقوق دلوا رہے ہیں. یہ منصوبہ اب انٹرم گورنمنٹ کی وجہ سے سست روی کا شکار ہے. انشاءاللہ تعالی فروری 8 کو الیکشن ہوگا. اگلا دن ہم یہ کام تیزی کے ساتھ ایک بار پھر شروع کریں گے. ہمارا پہلا پرائیورٹی یہ تھا کہ ہم نے جو قائد عوام کا وعدہ تھا مکان کا اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ اس سیلاب کی وجہ سے صوبہ سندھ کا 50% ہمارا تعلیمی ادارے, ہمارے اسکولز, ہمارے ہائی اسکولز, ہمارے تعلیمی ادارے ان کا 50% سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں, ان کو نقصان ہوا ہے. میں نے وفاقی حکومت سے لر جگر کے اس منصوبہ کا بھی وفاق کا فنڈنگ کا بندوبست کیا, صوبہ سندھ کا فنڈنگ کا بندوبست کیا. اب اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز ہو رہے ہیں, یہ ڈیولپمنٹ کا کام ہم نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں یہ ڈیولپمنٹ کا کام نہیں, یہ سیلاب متاثرین کا کام ہے. مگر ان کی مرضی. آپ نے 8 فروری کو پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے. انشاءاللہ تعالی اس اسکیم کو بھی ہم مکمل کریں گے. ہم ایک بار پھر ہمارا تعلیمی ادارے بنائیں گے, اپنے بچوں کے لیے تعلیمی ادارے بنائیں گے. ہم نے طے کیا ہے کہ سندھ کا ہر ڈسٹرکٹ میں ہم نے یونیورسٹی یا کیمپس قائم کرنا ہے. مجھے پتا چلا ہے کہ میرا نوشہر و فیروز میں یونیورسٹی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہم وہ بھی بنائیں گے. ہمارا کوشش رہا ہے کہ مفت صحت کے سہولت عوام کو پہنچائیں. دل کا علاج کے لیے ہم نے مفت NICVD کے جو ہاسپٹلز ہیں جگہ جگہ بنائے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم یہاں بھی NICVD کا ایک یونٹ قائم کرے تاکہ میرا نوشہر و فیروز کے عوام کو بھی مفت علاج کا سہولت ملے. اور ساتھیوں, پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو عوام کو ریلیف پہنچانا چاہتے ہیں. آپ میرے گواہ ہو, آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں. انہوں نے قائد عوام کا دور دیکھا ہے. جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو حکومت ملا تو قائد عوام نے اس ملک کا غریب عوام کا کام کیا, اس ملک کا کسانوں کا کام کیا, اس ملک کے مزدوروں کے کام کیا, اس ملک کے نوجوانوں کو روزگار دلوایا. جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو
وزیر اعظم بنی تو شہید بی بی نے بھی یہی کام کیا. شہید بی بی کے لیے مشہور تھی کہ بے نظیر آئے گی، روزگار لائے گی. قائد عوام نے ہمیں روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا تھا. آج بھی پاکستان کے عوام کا روزگار کا مطالبہ ہے. آج بھی پاکستان کے عوام کا روٹی کپڑا اور مکان کا مطالبہ ہے. آج بھی پاکستان کا عوام کا تعلیم، صحت اور سب کو کام کا نعرہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے مطابق، پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریہ کے مطابق ہم عمل درآمد کریں گے اور پاکستان کے عوام کا مسائل حل کریں گے. اب مقابلہ اس الیکشن میں، ملک بھر میں الیکشن ہو رہا ہے اور مقابلہ تیر اور شیر کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے. آپ پاکستان کے عوام کے پاس جائے، آپ گھر گھر جائے، اب سمجھائے، اپنا ووٹ ضائع نہ کرے، صرف تیر پہ مور لگائے، تھپے پہ تھپا تو تیر پہ تھپا، تاکہ ہم اس غربت کا مقابلہ کر سکے، تاکہ ہم اس مہنگائی کا مقابلہ کر سکے، تاکہ ہم آپ کو روزگار دلوا سکے. ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھاری اکثریت سے جتوانا ہے، بھاری اکثریت سے جتوانا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرا نمائندہ ہر علاقہ سے منتخب ہو کے میرا اور اس علاقہ کے عوام کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرے، تاکہ آپ کا پیغام مجھ تک پہنچ سکے اور میرا پیغام آپ تک پہنچ سکے. تو آپ نے میرا مدد کرنا ہے کہ تمام سیٹ 100% پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے. انشاءاللہ تعالی ہر الیکشن میں آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ماضی سے زیادہ سیٹس دلوائے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس الیکشن میں جو اکا دکا سیٹ پچھلے الیکشن میں رہ چکا تھا وہ بھی آپ مجھے جتوا کے دیں گے. آپ نے محنت کیا اور آپ نے دیکھا کہ کیسے بلدیاتی الیکشن میں ہم نے سندھ بھر میں کامیابی حاصل کیا. ہم نے تاریخ رقم کیا. ہم نے کراچی کا میئر کو بھی وزیر اعلیٰ بنایا. ہم نے حیدرآباد کا میئر کو بھی جی اعلیٰ بنایا. انشاءاللہ تعالی یہی محنت جاری رہے گا تو کراچی بھی ہمیں اکثریت سیٹس دلوائیں گے، حیدرآباد بھی ہمیں اکثریت سیٹس دلوائیں گے. نوشہرہ سے تو آپ سویپ کر رہے ہو، تو انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم آپ کا، حکومت وفاق کا بی جے آلو کا، حکومت صوبائی کا جی آلو کا، انشاءاللہ تعالی. آپ سے میرا درخواست ہے کہ آپ نے میرے منشور کو ہاتھ میں لے کے گھر گھر جانا ہے. ہاتھ میں لے کے گھر گھر جائیں گے اور آپ نوشہر و فیروز کے عوام سے پوچھے کہ کیا آپ کا تنخواہ پہ گزارا ہوتا ہے؟ اگر نہیں تو ہمیں وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت چاہیے. بلاول بھٹو وزیر اعظم بنے گا تو آپ کی آمدنی کو ہم دگنی کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ گھر گھر جائے، آپ نوشہر و فیروز کے عوام کو بتائے، ووٹ ضائع نہ کرے، تیر پہ مور لگائے. یہ بلاول بھٹو کا وعدہ ہے کہ 300 یونٹ بجلی مفت سولر کے تھرو ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ بتائے، گھر گھر جا کے بتائے کہ ہم نے پی پی کا حکومت بنانا ہے. ہم نے اپنے غریبوں کے لیے 30 لاکھ گھر بنانا ہے. ہم نے ان گھر کے خواتین کو مالکانہ حقوق دلوانا ہے.
اب جائیں میرے کسان بھائیوں کے پاس جائیں, ان کو بتائیں کہ پہلے پی پی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا, اس بار انشاءاللہ تعالی بے نظیر ہاری کارڈ دیں گے. اپنے ہاریوں کو اپنے جیب میں ہم مالی مدد پہنچائیں گے, ان کو ڈی اے پی کا, یوریا کا, فرٹیلائزر کا. انشاءاللہ تعالی پریشانی نہیں ہوگا, کسان کارڈ ہوگا اور ہم آپ کو مالی مدد پہنچائیں گے. آپ محنت کشوں کے پاس جائے, مزدوروں کے پاس جائے, محنت کرنے والے کے پاس جائے کہ پی پی کا حکومت بناؤ. یہ بلاول بھٹو کا وعدہ ہے کہ وہ مزدور کارڈ لے کر آئیں گے, بے نظیر مزدور کارڈ, اور ہم اپنے مزدوروں کو محنت کا صلہ دلوائیں گے. اپنا پینشنرز کو ان کو پینشن دلوائیں گے, ان کے پینشنز میں انشاءاللہ تعالی اضافہ کریں گے. آئے مزدور کارڈ کو ایک حقیقت بنائیں تاکہ جہاں بھی ایک مزدور آج بھی کام کر رہے ہو, چاہے وہ کسی صنعت میں ہو, چاہے وہ زراعی مزدور ہو, چاہے وہ کسی دکان میں کام کر رہے ہو, چاہے وہ کسی کے گھر میں کام کر رہے ہو, چاہے وہ ریڑھی پہ کام کر رہے ہو, رکشا کا کام کر رہے ہو, انشاءاللہ تعالی ان تمام مزدوروں کو ہم مزدور کارڈ دلوائیں گے اور ان کا حق پہنچائیں گے. آخری جو میرے 2-3 وعدے ہیں, آخری ایک, آپ نے خواتین کے پاس جانا ہے جن کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آج تک مل رہی ہے, ان کو بتائیں کہ انشاءاللہ تعالی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہوگا. انشاءاللہ تعالی ہم غریب ترین عورتوں کو بلا سود قرضہ دیں گے, وہ اپنا کاروبار شروع کریں گے, وہ اپنا خاندان کا خیال رکھیں گے اور اپنا ملک کی معیشت میں اپنا کردار ادا کریں گے. میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پی وائی او کو بتانا چاہ رہا ہوں, سپاف کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جائے میرے نوجوانوں کے پاس, جائے میرے نوجوان بھائیوں کے پاس, جائے میرے نوجوان بہنوں کے پاس جائے اور ان کو بتائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وفاق کا حکومت بنا تو انشاءاللہ تعالی ہم یوتھ کارڈ لے کر آئیں گے, اور نوجوانوں کو بھی جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں, جو غریب ترین ہمارے نوجوان ہیں, جو روزگار کی تلاش میں ہیں, ان کو ہم مالی مدد بھی پہنچائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا ذمہ داری ہوگا کہ ان کو ہم نے روزگار دلوانا ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی معاشی معاہدہ ہے. 8 فروری کو الیکشن ہے, آپ اس منشور پہ الیکشن لڑیں. جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنی ذاتی انا کی وجہ سے, ذاتی دشمنیاں کی وجہ سے سیاسی انتقام کروانے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں. میں آپ کے لیے الیکشن لڑ رہا ہوں. میں آپ کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتا ہوں, میں آپ کے بچوں کو روزگار کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. میں آپ کے لیے یہ الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی, جیت تیر کی ہوگی, جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی. آپ سب سے یہ میرے نشور فروز یہ سب نشور فروز, اچھا یہ تمام میرے نشور فروز کے امیدوار آپ کے سامنے ہیں. اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے ان کے لیے ووٹ مانگوں, یا اس سے پہلے کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ ان کے لیے ووٹ کرے, ان کے لیے ورک کرے, ان کے لیے ووٹ مانگے, میں پہلے ان سے ایک وعدہ لینا چاہ رہا ہوں اور آپ کے سامنے یہ وعدے لینا چاہ رہا ہوں. تو پہلے میرے جو امیدوار ہیں وہ اپنا ہاتھ اٹھا کے عوام کے سامنے, ملک کے سامنے وعدہ کرے. آئے ہاتھ اٹھائیں. آپ نے منتخب ہو کے نوشہر و فیروز کے عوام کی خدمت کرنا ہے. وعدہ ہے. آپ نے منتخب ہو کے ان کا کام کرنا ہے, اپنا کام نہیں, ان کا کام کرنا ہے. سمجھا میری بات؟ سمجھا؟ آپ نے
اگر روزگار کے موقع ہوں گے تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو نہیں، نوشہر و فیروز کے عوام کو نوکریاں دلوانا ہے۔ وعدہ ہے، وعدہ ہے، آپ کے سامنے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کا خدمت کریں گے۔ تو اب آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے جو ایمنے کا امیدوار ہیں سید ابرار شاہ اور ذوالفقار علی، آپ نے ان دونوں کو جتوانا ہے۔ آپ ان کو جتواتے ہو تو میں آپ کا وزیر اعظم بن سکتا ہوں۔ تو یہ میرے اہم نمائندے ہیں اور آپ نے انشور کرنا ہے کہ یہ نیشنل اسمبلی پہنچتے ہیں تاکہ وہ میرا وزیر اعظم کا الیکشن میں اپنا ووٹ ڈال سکے۔ ساتھ جو صوبائی اسمبلی ہے، میں چاہتا ہوں کہ سندھ کا چپا چپا پہ میں کام کروں، ایسا کوئی علاقہ نہ رہے جہاں میں کام نہیں کر سکوں۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ میرا نمائندہ منتخب ہو۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں آپ سے ووٹ بھی مانگ رہا ہوں اور یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ ان کے لیے آپ نے کام کرنا ہے، محنت کرنا اور خود بھی ووٹ مانگنا ہے۔ میرا جو ایم پی اے کے امیدوار ہیں سید سرفراز علی شاہ، سید حسن علی شاہ، ممتاز علی چاندیو، ضیاء لنجار، پچھلی بار یہ رہ گیا، بہت مسئلے ہوئے موروں میں کام کرنے کے لیے، اس لیے ضیاء بھائی پیچھے رہ گیا تھا۔ اس دفعہ آپ نے ضیاء کو جتوانا ہے۔ آپ نے میرے امیدواروں کو جتوانا ہے۔ اگر آپ ان کو کامیاب کرتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی آپ کام ان سے نہیں، آپ کام مجھ سے لیں گے۔ میں آپ کے پاس آؤں گا، پورا حکومت ساتھ لے کے آؤں گا، ان کو آپ کے سامنے بٹھاؤں گا، ان کو بتاؤں گا کہ کراچی میں نہیں، یہاں نشور فیروز میں یہاں کا بجٹ بنے گا۔ کراچی میں نہیں، نشور فیروز میں فیصلے ہوں گے۔ اسلام آباد میں نہیں، موروں میں فیصلے ہوں گے۔ آپ میرے ساتھ دے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک کی قسمت بدل دیں گے۔ ساتھ میں بے نظیر آباد کا ڈویژن کا کیمپین کے لیے نہیں آ سکا، یہاں 2-3 میرے امیدوار موجود ہیں، تو ان کے لیے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سید غلام مصطفیٰ شاہ، غلام قادر چاندیو، ڈاکٹر دہری صاحب کو آپ پلیز اس کو بھی منتخب کروا دے۔ مجھے بھاری اکثریت چاہیے۔ نوشہر و فیروز کا نشان کیا؟ جیت کا نشان کیا؟ وفاداروں کا نشان کیا؟ شہیدوں کا نشان کیا؟ بی بی کا نشان، قائد عوام کا نشان، میرا نشان۔ جی بھٹو، آپ سے اجازت چاہیے، میں نے دادو پہنچنا ہے۔ دادو میں ہمارا انتخابی جلسہ انتظار کر رہے ہیں۔ نعرے 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 بھٹو۔